السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے درمیان جماعت اسلامی کے رہنما اور سابق ایم پی اے اور سابقہ ناظم عبدالرزاق خان صاحب موجود ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم ان سے کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے انتخابی اور سیاسی، اس حوالے سے اہم ایشو پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا رزاق صاحب، یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی دعویٰ کرتی ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں الحمدللہ حل جماعت اسلامی اس وقت کراچی کی عوام کی صدا بھی ہے، آواز بھی ہے، موٹو بھی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر 6-7 سال سے شہر کراچی کو دیکھیں تو شہر کراچی کے بڑے مسائل، شہر کراچی کی آواز، شہر کراچی کے مسائل کے لیے اسٹرگل کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ انجینئر حافظ نعیم الرحمان کے قیادت میں جماعت اسلامی کراچی نے زبردست اسٹرگل کی ہے۔ کے الیکٹرک کے خلاف اسٹرگل ہو، جماعت اسلام میدان میں ہو۔ کے الیکٹرک وہ ادارہ ہے جس نے اس شہر کراچی کے ساتھ بے انتہا درجے کی دغا بازی کی ہے۔ شہر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے خلاف ہائی کورٹ میں گئی ہے، اس کا پٹیشن کورٹ میں موجود ہے، سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ اور یہ جو اس وقت ساری چیزیں جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، کے الیکٹرک کے پوری جو ان کو جو بیک دیتے تھے، سپورٹ دیتے تھے، فنڈنگ کرتے تھے، یہ تو جماعت اسلامی 6 سال سے شہر کراچی کے ہر فورم پر وہ یہ آواز بلند کر رہی ہے کہ یہ سب پارٹیاں جس کو یہ کے الیکٹرک سے باقاعدہ فنڈنگ جاتی ہے اور انہوں نے اربوں روپے کا نقصان اس صوبے کے، اس شہر کے، اس ملک کے خزانوں کو پہنچایا ہے۔ تو یہ جو مافیا ہے کے الیکٹرک، اس کی سرپرستی یہ پارٹیاں کر رہی، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، یہ جماعت اسلامی کے اسٹیٹ۔ آپ کو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی کے الیکٹرک کے خلاف آواز کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ پھر پانی کے مسائل ہو، پانی مافیاز کے خلاف آواز ہو، پانی مافیاز کے خلاف اسٹرگل ہو، یہ جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ پھر آپ کا نادرا کا مسئلہ، شہر کراچی میں لوگوں کی تذلیل ہوتی تھی، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، سینکڑوں لوگوں، خواتین، بزرگ، جوانوں کی لائنیں سخت گرمی میں نادرا آفیسز کے سامنے ہوتے تھے۔ فجر کے بعد لوگ نادرا دفتر کے سامنے آ کر رات عشاء تک 2-3 بجے تک وہ لائن میں کھڑے ہوتے تھے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی شناختی کارڈ بلاک تھے، ان کے شناختی کارڈ کینسل ہو رہے تھے، ان کی رینیو نہیں ہو رہے تھے، نئے کارڈ پروسیس نہیں ہو رہے تھے، بچوں کے ایڈمیشن کے مسائل تھے، لوگوں کے ویزا کے مسائل تھے، ویزا ان کے ایکسپائر ہو گئے۔ تو یہ واحد جماعت اسلامی تھی، یہ سب وزیر مشیر سب موجود تھے، حکومتیں موجود تھی، لیکن سب کے دروازے عوام کے لیے بند تھے۔ واحد جماعت اسلامی، جماعت اسلامی نے اسٹرگل کی، جماعت اسلامی میدان میں آئی، جماعت اسلامی نے جدوجہد کی، اور نادرا کا ایک بہت سنگین مسئلہ، جو نادرا کا بہت ہی تذلیل آمیز سلوک تھا عوام کے ساتھ، زبان کے نام اور مختلف طبقے کے اور قوموں کے نام پر لوگوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، یہ حل جماعت اسلامی نے جدوجہد کے نتیجے میں نادرا سے نئی صوفی بنوا کر جماعت اسلامی نے یہ حل کر کے دیا۔ پھر بیریا ٹاؤن کا مسئلہ تھا، یہ سب مشیر، وزیر سارے موجود تھے، ہزاروں لوگوں کی چیک باؤنس ہو گئے تھے۔ جماعت اسلامی کے اسٹرگل کے نتیجے میں ملک ریاض جماعت اسلامی کے دفتر آئے، جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اگریمنٹ کیا۔ اب الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے باؤنس چیک جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے دفتر کے ذریعے سے وہاں بیریا ٹاؤن انتظامیہ کو فارورڈ ہوتے ہیں، بیریا ٹاؤن سے اس کے پے آرڈر بن کر اور جماعت اسلامی کے دفتر میں باعزت طریقے سے لوگوں کو ہینڈ اوور کیے جاتے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر لا اینڈ آرڈر کے مسائل، جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف اسٹرگل، منشیات فروشوں کے خلاف اسٹرگل، ٹارگٹ کلنگ بدخوروں کے خلاف اسٹرگل، یہ جماعت اسلامی کے اسٹرگل رہی ہے۔ تو جماعت اسلامی میں یہ لیڈرشپ بھی ہے الحمدللہ، انجینئر حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کے پاس ایماندار کارکن بھی موجود ہے، ایبیلٹی بھی موجود ہے، کوالٹی بھی موجود ہے، اور الحمدللہ تاجر ہو یا مزدور، ہر طبقہ فکر کے سامنے اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو 7 سال سے میدان میں مستقل بنیادوں پر اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ اب بھی جو مسائل شہر کراچی کی گمبھیر مسائل ہے، اور جن پارٹیوں کی وجہ سے یہ مسائل شہر کراچی میں، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، یا جتنی بھی پارٹیاں ہیں، اس کا حل جماعت اسلامی پیش کر سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے کردار اور ہمارے خدمات ہے جو شہر کراچی کے سامنے۔ اچھا رزاق صاحب، یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کی خدمات کیا ہے کراچی کی؟ الحمدللہ جماعت اسلامی
کی پوری ایک تاریخ ہے، ایک داستان ہے شہر کراچی میں۔ عبدالستار افغانی کے دور میں جو روشنیوں کا کراچی کہلاتا تھا، وہ عبدالستار افغانی نے جدید کراچی کی بنیاد رکھی، اور کراچی کا انفراسٹرکچر ہو، کراچی کا تعلیمی نظام ہو، کراچی کا تجارتی نظام ہو، کراچی کے پارس ہو، پلے گراؤنڈز ہو، کراچی جو دوبارہ سے روشنیوں کا شہر کہلانے لگا، اور کچی آبادیوں سے لے کر جدید آبادیوں تک برابری کی بنیاد پر سب کے مسائل حل کی، تو وہ عبدالستار افغانی تھے، پہلا دور جو اس کا تھا۔ پھر دوسرے دور میں عبدالستار افغانی کو موقع ملا، K2 کا پہلا پانی کا 100 ملین گیلن پانی کا منصوبہ عبدالستار افغانی نے شہر کراچی کو دیا۔ پھر اس کے بعد کسی نے بھی کراچی کے پانی کے حوالے سے نہیں سوچا۔ دوسرا دور پھر نعمت اللہ خان صاحب کا دور تھا۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں شہر کراچی اسی طرح کی گمبھیر حالات ہیں 2001 میں، لیکن نعمت اللہ خان صاحب اور اس کی ٹیم نے الحمدللہ شہر کراچی کو گندگی کے اس ڈیر سے اٹھا کے دنیا کے جدید و ترقی یافتہ شہروں میں شامل کیا۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں 32 نئے کالجز بنے، 18 نئے ماڈل پارک، ماڈرن طرز تعمیر کے ساتھ نئے ماڈل پارک بنے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ایجوکیشن کا ایک نئے سسٹم اور نظام دیا۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں تجارت کی سرپرستی ہوئی، تاجر کو پروٹیکٹ کیا گیا اور شہر کراچی کا تاجر خوش ہوا۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ایک نیا انفراسٹرکچر شہر کراچی کو دیا، گلی کوچوں، تنگ تاریخ گلی کوچوں سے لے کر بڑی بڑی شاہراہیں بن گئی، تعمیر ہو گئے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں انڈر پاسز بن گئے، اوور فلائی بن گئے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں شہر کراچی کے اسپتال اور صحت کے ادارے نئے طریقے سے تعمیر ہو گئی اور اس کو ری بلڈ کیا گیا۔ 8 کا بڑا اسپتال پہلی بار نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں تعمیر ہوا۔ تو نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ٹرانسپورٹ کا ایک بہترین گرین بس سروس جو دیا تھا، 350 پلس نعمت اللہ خان صاحب نے گرین بس سروسز جو اس وقت یورپ میں چلا کرتے تھے شہر کراچی میں لے کر آئے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں کرپشن کے تمام دروازے بند کیے گئے، بوکس جو ملازمین تھے اس کے دروازے بند کیے گئے، اور اس طرح شہر کراچی کو ایک گلدستہ بنایا، اخوت، محبت اور بھائی چارگی پر مشتمل شہر کراچی ایک نیا شہر بن گیا۔ اسی لیے شہر کراچی کا شمار اس وقت دنیا کے جدید یافتہ ترقی یافتہ شہروں میں ہونے لگا۔ کراچی کا میئر نعمت اللہ خان صاحب دنیا کا تیسرا بہترین میئر ڈکلیئر ہوا۔ تو یہ شہر کراچی میں جماعت اسلامی کی خدمات ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اگر جماعت اسلامی کو اس مایوس ترین دور میں موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ یہ واحد جماعت اسلامی ہے جو شہر کراچی کو پھر سے ان گمبھیر مسائل سے اٹھا کر ملک کا، دنیا کا ترقی یافتہ شہر بنا سکتا ہے۔ اچھا صداق صاحب، آپ سابق سٹی ناظر نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کی ٹیم کا بھی حصہ رہے ہیں، تو اس دور میں آپ کی کیا کیا خدمات رہی؟ الحمدللہ میں نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں اپنے علاقے کا ناظم بھی منتخب ہوا، اور خان صاحب کے ٹیم کے حیثیت سے بھی الحمدللہ کام کرنے کا مجھے موقع ملا۔ رویل سائٹ 3 مہینے کے بعد پانی آتا تھا، روڈ سڑکیں تباہی سے دوچار تھی، پارک کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پلاٹوں پہ جو بڑے بڑے پلاٹ تھے ایجوکیشن پرپز کے لیے، ہیلتھ پرپز کے لیے، پارک پرپز کے لیے، اس پر لوگوں نے قبضہ کیا تھا، پلاٹنگ کی تھی۔ میں نے صرف 3 سال میں الحمدللہ میٹروویل یونین کونسل میں گرلز ڈگری کالج بنا کر دیا، بوائز ڈگری کالج بنا کر دیا، ایلیمنٹری کالج بنا کر دیا۔ کراچی کا پہلا ماڈل پارک میں نے میٹروویل سائٹ میں بنا کر دیا۔ 3 مہینے کے بعد جو پانی آتا تھا، بائی پاس 12 انچ پانی کا لائن لا کر دیا، ہر گھر کو تیسرے دن پانی پہنچایا، ٹینکر مافیا کا خاتمہ کیا، روڈ سڑکیں گلیاں پختہ کر کی دی، سیوریج کا نئے سسٹم دیا، اور 3-4 سال کے اندر میٹروویل شہر کراچی کا ترقی یافتہ علاقوں میں شامل ہونے لگا۔ جو پلاٹ 10 لاکھ قیمت تھی اس وقت جم کر کے 70 لاکھ 60 اور 80 لاکھ پلاٹ کی قیمت ہو گئی، اور الحمدللہ ہر طرف خوشحالی۔ اور بھی اس کے ساتھ ساتھ میٹروویل میں نے الحمدللہ محبت اور اخوت اور بھائی چارگی پر مشتمل ایک گلدستہ بنا کر میٹروویل کے عوام کو ایک دوسرے کے میں قریب لایا، اور تمام جرائم پیشہ لوگوں کا خاتمہ کیا، منشیات فروشوں کا خاتمہ کیا، بدتخوروں کا خاتمہ کیا، اور الحمدللہ میٹروویل کا ایجوکیشن ایک بہترین سسٹم نظام کو ہم نے سپورٹ کیا۔ اسپورٹس کو ہم نے سپورٹ کیا، بہت زیادہ پلیئرز کو سپورٹ کیا، فٹ بال اور کرکٹ ٹیمیں، اور اسی طرح ہمارے جو باڈی بلڈنگ کلبز کے لڑکے تھے۔ اس طرح یہ ہمارے اس مختصر دور میں خدمات تھی۔
اچھا دادا صاحب، آخر میں آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں، شہر کراچی میں رہنے والے، تنگ تاریک گلیوں میں رہنے والے، آپ مایوس نہ ہوں، اللہ پر آپ توکل کریں۔ شہر کراچی کے ترقی یافتہ اور خوشحال علاقوں کے عوام سے بھی، تاجر برادری سے بھی، مزدور سے بھی، ہر طبقائی فکر کے لوگوں سے کہ خدا کے لیے یہ جو 28 اگست کو شہر کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت اہم موقع ہے شہر کراچی کے لیے، اور آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ شہر کراچی میں جس یونین کونسل پر جماعت اسلامی کا چیئرمین کینڈیڈیٹ ہے، آپ اس چیئرمین کو منتخب کریں۔ یہ چیئرمین جماعت کراچی کے میئر کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے۔ جتنی زیادہ تعداد میں ہمارے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے، انشاءاللہ میئر کراچی سے جماعت اسلامی کا ہوگا۔ آپ نے سب پارٹیوں کو دیکھ لیا ہے، سب پارٹیوں کے کرتوت دیکھ لیں، سب پارٹیوں کے کردار دیکھ لیں، سالوں سال ان کو آپ نے اختیارات سے نوازا، ووٹوں سے نوازا۔ اس وقت شہر کراچی کی ضرورت ہے، شہر کراچی کی ضرورت ہے کہ میئر جماعت اسلامی کا آ جائے۔ آپ سے اپیل کرتے ہیں، آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، آپ کا تعلق اپنی جگہ، لیکن شہر کراچی کے بلدیاتی انتخابات آپ مقامی طور جماعت اسلامی کے پینل کو کامیاب کریں، جماعت اسلامی کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر کو کامیاب کریں۔ انشاءاللہ شہر سے جو اس وقت فضا ہے، جو اس وقت حالات ہے، شہر سے میئر جماعت اسلامی کا آئے گا، اور انشاءاللہ میئر انجینئر حفیظ نعیم الرحمان ہوں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔